الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. معزز سامعین، محترم ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ وار معاملہ جاری و ساری ہے. سلسلہ وار اس کے دروس جاری ہے. شفا شریف کے سلسلہ وار دروس جاری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بے مثال زندگی، حیات طیبہ کے مبارک اور مقدس اور نورانی پہلو جو پوری انسانیت کے لیے رحمت، برکت، سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے اور پوری دنیا میں امن کا ذریعہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ابتدا سے لے کر اخیر تک، اختتام تک، ہر پہلو، ہر ادا، ہر واقعہ بے مثل اور بے مثال موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، جو شخص نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، حضور کے طریقے کو اپنا لے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اس کو کسی اور چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک میں ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، علم کے حصول کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، بھائی چارگی کا پیغام ہے، ہمدردی کا پیغام ہے، انسانی حقوق کی اہمیت کا پیغام ہم کو عطا کیا گیا. تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی، چاہے طرز معاشرت ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو یا اقتصادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، ہر ایک میں آپ نے بہترین، آپ نے رہنمایانہ اصول دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمائے اپنے قول اور فعل کے ذریعے. حتیٰ کہ کھانے پینے کے آداب بھی آپ نے بیان فرمائے اور سنتوں کو آپ نے بیان فرمایا. انسانیت کے لیے زندگی کے آداب، بندگی کے آداب کو آپ نے بیان فرمایا پورے انسانوں کے لیے. چنانچہ آج کے اس درس میں نبی پاک علیہ السلام کے حیات طیبہ کے چند روشن پہلو، ایسی مکمل آپ کی حیات طیبہ روشنی عطا کرنے والی زندگی ہے. آج کے درس میں نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے وہ پہلو بیان کیے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو آداب بیان فرمائے، یعنی کھانے پینے کے آداب ہیں، اور ایک مومن کے لیے یعنی کھانے پینے کے کیا آداب ہو سکتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَا تَدْعُو ضَرُورَةُ الْحَيَاةِ إِلَيْهِ مِمَّا فَصَّلْنَاهُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ.
علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جس کی طرف انسانی زندگی کی ضرورتیں داعی ہوتی ہیں، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اس کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں. جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، یعنی انسانی زندگی کے ضروریات میں جو چیزیں شامل ہیں اس کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کی قلت میں فضیلت ہے، یعنی وہ چیز کم استعمال کرنے میں انسان کے لیے فضیلت اور کمال ہے. اور ایک قسم وہ ہے جس کی کثرت میں فضیلت ہے، زیادہ استعمال کرنے میں. اور تیسری قسم وہ ہے جس میں حالات مختلف ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَتَّمَدُّحُ وَالْكَمَالُ بِقِلَّتِهِ اتِّفَاقًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ عَادَةً وَشَرِيعَةً كَالْغِذَاءِ وَالنَّوْمِ. اب رہی وہ قسم جس کی قلت، جس کی کمی پر تعریف کی جاتی ہے اور انسان کا وہ کمال سمجھا جاتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، عادتاً ہو یا عقلاً ہو یا عرفاً ہو یا شرعاً ہو، جیسا کہ غذا کا معاملہ ہے، والنوم اور نیند ہے. یعنی غذا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کم استعمال انسان کا کمال سمجھا جائے گا، انسان کے لیے فخر کی بات ہے، انسان کی شرافت اور انسان کا زہد و تقوی اور قابل تعریف پہلو ہے. یعنی کم کھانا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی سنت ہے، خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اور کم سونا، وَلَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ وَالْحُكَمَاءُ تَتَمَادَحُ بِقِلَّتِهِمَا وَتَذُمُّ بِكَثْرَتِهِمَا. اور اہل عرب اور حکما، دانشمند لوگ جو ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے تعریف کرتے رہے بقلتہما، ان دونوں کی قلت کی وجہ سے. یعنی نیند اور کھانے کی قلت، یعنی کم غذا کے کم استعمال اور نیند کے کم اختیار کرنے پر یہ لوگ تعریف کرتے رہے اس کی وجہ سے، اور اس کی کثرت پر مذمت کرتے رہے. یعنی عرب میں اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ زیادہ کھانے کو ناپسند کرتے تھے، اور حکما دانشور ہر دور میں زیادہ کھانے کو، زیادہ سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور کم سونے اور کم کھانے کو پسند کرتے تھے. لِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ دَلِيلٌ عَلَى النَّهْمِ وَالْحِرْصِ وَالشَّرَهِ وَغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مُسَبِّبٌ لِمَضَارِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جَالِبٌ لِأَدْوَاءِ الْجَسَدِ وَخُثَارَةِ النَّفْسِ وَامْتِلَاءِ الدِّمَاغِ. کیونکہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ دلیل ہے حرص کی، یعنی بہت زیادہ انسان کے حریص ہونے کی، لالچی ہونے کی دلیل ہے برائے. والحرصی، اس کی زیادہ خواہشات، والشرحی، حد سے زیادہ کسی چیز کا حریص ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے برائے زیادہ کھانا اور پینا. اور شہوات کے غالب آنا، اور شہوت کے غالب آنے کی دلیل ہے برائے. اور یہ سبب ہے دنیاوی نقصانات، اخروی نقصانات. دنیاوی نقصانات کیا ہے؟ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، معدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. اور اخروی نقصانات کیا ہے کہ یعنی عبادت میں اس کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، انسان عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا. تو عبادت کی طرف مائل نہ ہونا، عبادت میں سستی کاہلی کرنا اور گناہوں کی طرف مائل ہونا، یہ انسان کے لیے آخرت میں نقصان دہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ شرعاً اور عقلاً دونوں اعتبار سے مذموم ہے. اور کم کھانا، کم سونا شرعاً، عقلاً اور عرفاً اور عادتاً ہر اعتبار سے یہ قابل تعریف چیزیں. جالب لأدواء الجسد، اور یہ چیز یعنی زیادہ کھانا، زیادہ پینا یہ جسمانی بیماریوں کو یعنی لانے کا سبب، یعنی جسمانی بیماریوں کو کھینچ کر لاتی ہے یہ چیز. وہ خسارت النفس، اور نفس کی کاہلی، یعنی نفس میں کیا ہے؟ سستی پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، چستی ختم ہو جاتی، یعنی انسان ایکٹیو نہیں رہتا اس کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے. وہ امتلاء دماغ، اور دماغ اس کا بھر جاتا ہے یعنی مختلف خیالات سے. تو یعنی سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے زیادہ کھانے پینے والے کی. وقلتہ دلیل علی القناعہ، اور کم کھانا اور کم پینا یہ دلیل ہے قناعت کی اور، یعنی قناعت یہ بہت ہی بہترین صفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جتنا عطا کیا ہے اس پر خوش ہو جانا، جو ملے اس پر اکتفا کر لینا، یہ بہت بڑی یعنی خوبی اور کمال ہے، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے.
کیونکہ انسان کے اندر اس حرص اگر پیدا ہو جائے تو اگر اس کو بڑی سی بڑی دولت نعمت بھی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اور چاہتا ہے اور طلب کرتا ہے. تو یہ چیز انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی. اب حصول دولت کے لیے اور حرص کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا. یعنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کام کرنے کے لیے غلط کاموں کی طرف بھی وہ مائل ہو سکتا ہے. لہذا اگر حرص ہی ختم ہو جائے، انسان کے دل میں اگر قناعت پیدا ہو جائے، اس کی زندگی میں اگر قناعت کا جوہر پیدا ہو جائے تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے کہ اللہ جتنا عطا کیا اس پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو کم کھانا یہ قناعت کی دلیل ہے. وَمِلْكُ النَّفْسِ وَقَمْعُ الشَّهْوَةِ وَمِلْكُ النَّفْسِ وَقَمْعُ الشَّهْوَةِ مُسَبِّبٌ لِلصِّحَّةِ وَصَفَاءِ الْخَاطِرِ وَحِدَّةِ الذَّهْنِ. اب یہاں پہ بات بتا رہے ہیں کہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے کم کھانے کی وجہ سے. تو یہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہونا، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا اور خواہشات کو ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ سبب ہے صحت کا. یعنی خواہشات، انسان کے کھانے پینے کے خواہشات اگر بڑھ جائیں گے، زیادہ کھائے گا، وہ بیماریوں کی طرف وہ قدم آگے بڑھائے گا، اس کی زندگی بیماریوں کے حوالے ہو جائے گی اور اس کا نفس بے قابو ہو جائے گا زیادہ کھانے کی وجہ سے. اس کے برخلاف کم کھائے گا تو نفس کنٹرول میں رہے گا، نفس عبادت کی طرف مائل ہوگا اور گناہوں سے بچے گا. وہ صفاء الخاطر، صفاء خاطر یعنی دل بھی اس کی وجہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے کم کھانے کی وجہ سے. وحدت الذہن، اور ذہن تیز ہوتا ہے. یعنی زیادہ کھانے والے کا ذہن بالکل کند اور غیر متحرک ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، صلاحیتیں اس کی معوف اور مفلوج ہو جاتی ہیں. کما ان کثرۃ النوم دلیل علی الفصولہ، جیسا کہ زیادہ سونا بھی یہ دلیل ہے فصولت اور کمزوری کی. یعنی رذالت، حقارت، انسان کے معمولی ہونے کی دلیل ہے زیادہ سونا، اور اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. وعدم الذکاء والفطنۃ، اور یعنی تیزی کا نہ ہونا، یعنی ذہن کا تیز نہ ہونا، ہوشیار نہ ہونا، یہ سبب ہے ہر قسم کی کاہلی. یعنی انسان کاہل بن جاتا. ضرورتاً، یہ چیز واضح ہے. ویوجد مشاہدتاً، یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے چیز. وینقل متواتراً، اور متواتر طور پر بھی یہ چیز منقول ہے. من کلام الامم المتقدمہ، گزری ہوئی امتوں کا کلام ہے. انہوں نے سابقہ امتوں میں بھی یہ حکمت کی باتیں موجود ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان یعنی کاہل بن جاتا ہے، اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے، وہ ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھتا. والحکماء السالفین، گزرے ہوئے حکماء کے اقوال میں سے یہ بات بر. واشعار العرب، عرب کے اشعار میں بھی یہ بات ہے کہ کم کھانے پر تعریف کی گئی ہے اور زیادہ کھانے کی مذمت کی گئی ہے. واخباریہ وصحیح الحدیث، اور صحیح احادیث میں بھی یہ بات. وآثار من سلف وخلف، سلف و خلف کے آثار، اقوال موجود ہے. مما لا يحتاج الى الاستشهاد علیہ، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وانما ترکنا ذکرہ ہنا اختصارا، ہم نے یہاں اس کے ذکر کو اس لیے چھوڑ دیا اختصار کے لیے. واقتصارا علی اشتہار العلم بھی، یہ چیز مشہور ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخذ من هذین الفنین بالاقل، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان دو چیزوں میں، یعنی یہ کھانے اور پینے کے معاملے میں اور نیند کے معاملے میں، آپ بہت ہی کم ترین مقدار کو آپ نے اختیار فرمایا. یعنی بہت کم مقدار میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے آپ. هذا ما لا يدفع من سیرته وهو الذي امر به وحض عليه لا سيما بارتباط احدهما بالاخر. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آپ کی سیرت میں. یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی چاہے کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس میں یہ واقعہ ضرور ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی کم، بالکل نئے کے برابر آپ کھانا کھاتے تھے. بلکہ احادیث کثیرہ سے بات معلوم ہے کہ آپ کئی دن آپ فاقہ اختیار فرماتے تھے. جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بطن مبارک شکم یعنی پیٹ پر آپ پتھر باندھتے تھے، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے. بھوک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوکا رہنا زیادہ پسند تھا. اور بھوک کی شدت کے بعد انسان عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کثرت سے اگر وہ بھوکا رہے، اس کے بعد اگر غذا مل جائے تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر آپ کئی دن بھی اگر بھوکے پیاسے رہے، اس کے بعد کوئی غذا آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ بالکل مختصر تناول فرماتے. تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. تو یعنی کم کھانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مداومت فرمائے، ہمیشگی اختیار کیا اور پسند فرمایا. یعنی ہمیشہ کم کھایا کرتے تھے. تو اب یہ چیز جو ہے امت مسلمہ سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے. خاص طور پر ہم دعوتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے اس میں پیغام ہے کہ غذا کم اختیار کریں، کم کھائیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کم کھائیں گے تو لہذا اس کھانے پر بھی ہم کو ثواب ملے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہونی چاہیے. تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. سبحان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کھانا کھائے گا تو اس کا کھانا کھانا اس کی دنیاوی خواہش کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عبادت میں شمار ہوگا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اب یہاں پر روایات احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں کہ حدثنا ابو علی الصفدی الحافظ بقراءت علیہ قال حدثنا ابو الفضل الاصفہانی قال حدثنا ابو نعیم الحفیظ قال حدثنا سلیمان بن احمد قال حدثنا ابو بکر بن سہل قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان اس کے پیٹ سے بری کوئی برتن نہیں بھرا ہو، یعنی کوئی ایسی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا یہی سب سے برا عمل ہے. انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو ٹھہرا کرے، یعنی ٹھہرنے کے، چلنے پھرنے کے قابل رہے. یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے. یہ حدیث پاک کا مقصد. سبحان. یعنی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہ سکو. اللہ اکبر. آج اگر یہ اس حدیث پر پوری دنیا کے لوگ عمل کر لیں تو لوگ تقریباً 80% بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. کیونکہ تقریباً 80% بیماریاں معدے کی خرابی کی وجہ سے آتی، اور معدہ خراب ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت اور سیرت کی صورت میں پوری دنیا کو آپ نے، پوری انسانیت کو آپ نے صحت کا لاجواب فارمولہ اور نسخہ آپ نے عطا فرمایا، جس صحت کے لیے لوگ آج لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تاجدار کائنات، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ، اپنی سنت کی صورت میں آپ نے ایک بہترین آپ نے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ جو اس ایک حدیث پر عمل کر لے گا وہ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا، کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. بے شک. فَإِن كَانَ لَا مُحَالَةً، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ضروری ہی ہو، اگر زیادہ کھانا ہی چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے بھی آپ اصول بتا رہے ہیں کہ فَثُلُثٌ. پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ چند لقمے کھائیں. کوئی چند لقموں سے زیادہ کھانا چاہ رہا، کچھ لقمات اگر بڑھانا چاہ رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے. ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے، ایک حصہ پانی کے لیے،
اپنی غذا کے 3 حصے بنائے ہوئے، ایک حصہ، ایک ثلث، 1/3 کھانے کے لیے، اور 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 یعنی تیسرا جو ثلث ہے سانس کے لیے رکھے ہوئے. تو یہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے، یہ فارمولے پر بھی اگر عمل کر لیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. وَلِأَنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. اب دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ انسان یعنی زیادہ سونا بھی بری چیز ہے. آج معاشرے میں یہ عادت انتہائی مسلمانوں میں آ گئی ہے، کثرت سے سونا. تو اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو سوتے ہیں لوگ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے. اور غذا اگر کم کرے تو خود بخود نیند اس کی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. قال سفیان الثوری بقلۃ الطعام یملک سحر اللیل. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ کم کھانے کی وجہ سے رات میں جاگنا انسان کے بس میں ہوتا ہے. یعنی رات میں جا کے جو اولیاء عبادت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ رات کا کھانا کم کھاتے تھے. تو آج معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا، رات میں لوگ زیادہ کھا رہے ہیں. آج دعوتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بھر کا یعنی 3 وقت جو لوگ کھاتے ہیں وہ 1 وقت میں رات کے شادیوں میں دعوتوں میں کھا رہے ہیں. تو یہ انتہائی نقصان دہ ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. وقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا، بزرگان دین نے، لا تأکلوا کثیرا، زیادہ مت کھاؤ، فتشربوا کثیرا، کہ تم زیادہ پیو گے. زیادہ جو شخص کھاتا ہے زیادہ پیتا بھی ہے. زیادہ اگر تم کھاؤ گے پیو گے، فترقدوا کثیرا، زیادہ سو جاؤ گے. فتخسروا کثیرا. تو یہ 3 چیزوں کا وبال کیا ہے بتا رہے ہیں. ایک کا تعلق دوسرے سے ہو رہا ہے، زیادہ پینے کا تعلق زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے کا تعلق زیادہ کھانے اور پینے سے. اب ان تینوں کا وبال کیا ہوتا ہے بتا رہے ہیں کہ تم زیادہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ حدیث. کیونکہ دنیاوی کام بھی تمہارے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ زیادہ سو جائے گا تو کیا کام کریں گا اور عبادت کیا کریں گا. اللہ اکبر. تو اولیاء اور صوفیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. سب سے پہلے بھوک اور پیاس پر وہ کنٹرول حاصل کرتے. اس ایک چیز پہ انسان کھانے پینے پہ اگر کنٹرول کر لیا تو پوری دنیا پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا. بے شک. وقال بعض السلف وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان احب الطعام اليه ما كان على ظفف اي كثرة الايدي. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کثرت ایدی پر ہو، یعنی جس میں زیادہ ہاتھ ہو، یعنی زیادہ لوگ کھائیں. یعنی کھانا کم ہو، کھانے والے زیادہ ہو. تو اس میں 2 اشارے. ایک تو اشارہ یہ ہے کہ بھئی کھانا کم کھانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں زیادہ لوگوں کو، مہمانوں کو، دوستوں کو بلا کے کھلانا چاہیے. کثرت تو اس کی برکت بھی ہوں گی، اور انسان کم اگر کھائے گا تو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اب ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر غور کریں ہم، آج اکثر مسلمان کھانے پینے میں احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، سنت مصطفیٰ کے خلاف. لوگ شان سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنا پکا رہے ہیں، ہم اتنا کھلا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کھانے کو آپ ناپسند فرمائیں. تو یہ پہلو پہ غور کرنا چاہیے. مسلمانوں کی آج جو پسماندگی ہے، آج جو بیکورڈ ہو گئے مسلمان، آج جو پیچھے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ آج پوری امت مسلمہ تقریباً اکثر لوگ احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج امت کی یہ حالت ہے. وعن عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
آپ فرماتی ہیں کہ لم یمتلی جوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبعا قط، یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بطن مبارک، حضور کا پیٹ، پوری زندگی میں کبھی آپ شکم سیر ہو کر نہیں کھائے۔ یعنی سیرت یہ ہے، حضور کی سیرت پر اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا ماحول، آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم آسان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند احادیث پہ عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھائی میٹھا کھانا سنت ہے۔ میٹھا کھانا تو سنت ہے، لیکن کتنی مقدار میں کھانا سنت ہے؟ کیا پیٹ بھر کھانا سنت ہے؟ یہ خلاف سنت ہے۔ کتنی جامع حدیث ہے، دیکھیے۔ جو نبی کا صحیح اور حقیقی عاشق ہوگا وہ حضور کی سیرت کے ہر پہلو پر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کی غذا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوں گی، اس کی نیند حضور کے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لَا يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلَا يَتَشَهَّاهُ إِنْ أَطْعَمُوهُ أَكَلَ وَمَا أَطْعَمُوهُ قَبِلَ وَمَا سَقَوْهُ شَرِبَ۔ حضور کی سادگی بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے، لا يسألوہم طعاما، گھر والوں سے، ازواج مطہرات سے کبھی کھانا آپ طلب نہیں فرماتے تھے۔ وقت ہو گیا کھانا لے کے آؤ، ایسا نہیں۔ گھر میں اگر گھنٹوں بھی اگر رہیں آپ کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں فرماتے۔ ولا يتشاء، اس کی خواہش بھی آپ نہیں کرتے۔ ان اطعموہ اکل، بتا رہے ہیں کہ اگر گھر والے کھانا حضور کی خدمت میں پیش کر دیں تو حضور تناول فرما دیتے، لیکن اس سے پہلے آپ نہیں پوچھتے تھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا کھانا پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ استغنا کی آپ صفت عطا فرمائیں۔ امت کو آپ نے پیغام دیا کہ کھانے پینے سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ اپنی زندگی کا مقصد کھانے پینے کو نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی رضا کو بناؤ۔ وما اطعموہ قبیلہ، آپ کے گھر والے ازواج مطہرات جو بھی آپ کے لیے پیش کریں آپ اس کو قبول فرما دو۔ یہ نہیں بولتے کہ یہ سالن بنا ہوا ہے، فلاں چیز نہیں ہے، ایسا نہیں۔ سادگی دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ وما سقوہ شریبا، پینے کے لیے جو چیز بھی پیش کرے، پانی وغیرہ جو بھی، تو حضور نوش فرما دیں۔ ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله ألم أرى البرم فيها لحم إذ لعل سبب سؤاله ظنوا صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له فأراد بيان سنته۔ اب یہ حدیث پاک لا رہے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ صدقے کا گوشت آیا تھا، لوگ ان کو، تو حضور جب ان کے پاس پہنچے تو ہانڈی وغیرہ دیکھے، اب ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی تھی، تو حضور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہانڈی میں گوشت نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی گوشت ہے یا نہیں ہے، یہ سوال کرے۔ اب تو اب اوپر کی حدیث میں تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غذا پیش کی جائے تناول فرماتے تھے، مطالبہ نہیں فرماتے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شریعت کا ایک مسئلہ بتانا مقصد تھا۔ صحابہ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے لیے گوشت حلال نہیں ہے، یعنی وہ حضرت بریرہ کے لیے گوشت صدقہ کیا گیا تھا۔ بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے، یعنی مجھ پر صدقہ کیا گیا، تو حضور فرمائے لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، اے بریرہ جب تمہاری ملکیت میں آیا تو وہ صدقہ تھا، اب جب تم دوسروں کو دو گے تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حیلہ شرعی، شریعت کا ایک مسئلہ آپ نے بتایا، جیسے کسی غریب کو اگر زکوٰۃ دے دی جائے، اس پر کچھ گوشت، یعنی اس کو صدقے کا بکرا دے دیا گیا کسی غریب کو، اور وہ بکرا کاٹ کے، وہ صدقے کا بکرا لے لیا اور اس کو ذبح کر کے سادات کی دعوت کرا، تو سادات کو کھلا سکتا ہوں، کیونکہ اس کی ملکیت میں جب آیا صدقہ تھا، اب ملکیت بدلتے ہی حکم بدل جائے گا۔ تو شریعت کا مسئلہ بتانے کے لیے ہم یہ پوچھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کتنی یعنی سادگی سے بھرپور ہے۔ دیکھیے کھانے پینے میں کبھی آپ مطالبہ نہیں فرمائیں کہ یہ چیز بناؤ، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کیوں دی ہے، یہ چیز کیوں نہیں دی۔ یعنی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے آپ بتا رہے ہیں کہ شوہروں کے اندر
بیویوں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک ہونا چاہیے خواتین کے ساتھ، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ذریعے پیش فرمایا۔ اذ رآہم لم یقدموہ الیہ مع علمہ انہم لا یستأثرون علیہ بہ فصدق علیہم ظنہ وبین لهم ما جہلوہ من امری بقولہ ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ وفی حکمت لقمان یا بنی اذا امتلأت المعدۃ نامت الفکرہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حکیم لقمان، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم حکمت عطا کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پھر اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کچھ بیان کیے گئے۔ پھر دوسری جو کتابوں میں ان کے اقوال آئے ہیں اس میں سے ایک حکمت کی بات ہے، بتا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرما رہے ہیں ان کی حکمت کی باتوں میں یہ چیز ہے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اذا امتلأت المعدہ، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، سوچ اور فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی، دماغ بالکل کام کرنا ہی بند ہو جاتا، مفلوج ہو جاتا۔ وَخَرِسَتِ الْحِکْمَةِ، اور حکمت گونگی ہو جاتی، یعنی حکمت اس کی زبان پر نہیں آتی۔ وَقَعَدَتِ الْأَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ، اور اعضاء، انسان کے اعضاء اور جوارح عبادت سے یعنی رک جاتے ہیں، سست اور ماند پڑ جاتے ہیں۔ وقال السحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، حضرت سحنون فرماتے ہیں کہ علم مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے اس شخص کے لیے جو یہاں تک کھاتا ہے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، یعنی جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس کے لیے علم مناسب نہیں ہوتا، یعنی علم اس شخص کو دیا جانا چاہیے جو کم کھاتا ہے۔ حضرت سحنون فرما رہے ہیں، یہ ایک ولی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ لا يصلح العلم، علم مناسب نہیں ہے اس شخص کے لیے جو کھاتا ہو یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوتا، پیٹ بھر کھانے والا اگر ہے تو اس کو علم بھی نہیں سکھانا چاہیے، علم کا اہل نہیں ہے ورنہ۔ اللہ اکبر، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے سوچ اور فکر کی جو صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ وہ دنیا کے کام کا ہے، نہ آخرت کا، نہ دین کا، تو بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ وفی صحیح الحدیث قولہ علیہ السلام، اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک ہے، کھانے کے آداب بتا رہے ہیں۔ اما انا فلا آکل متکئا، اب رہا میں تو میں ٹیک لگا کر نہیں کھاؤں گا، لوگ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، گو تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لیٹ کے کھانا، ٹیک لگا کے کھانا، یہ خلاف سنت ہے، حضور کو یہ عمل پسند نہیں تھا۔ والاتکاء هو التمکن للأکل والتقعد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما كان تحته والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه۔ اتکا کا مطلب ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے بالکل اچھی طرح بیٹھ جانا، جیسا کہ چار دانوں پر بیٹھنے والا ہے، چار دانوں پر بیٹھ کر کھانا بھی یہ سنت کے خلاف ہے۔ وشب ہی، اور جیسی چیزیں، من تمکن الجلسات، بیٹھک کے جو طریقے ہیں، الذی یعتمد فیہا الجالس، جس میں بیٹھنے والا ٹیک لگاتا ہے اس چیز پر جو اس کے نیچے ہو، ٹیک لگا کے بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ والجالس علی ہذہ الہیئۃ، اور اس حالت اور حیت میں کھانے والا، یعنی ٹیک لگا کے کھانے والا کھانے کو طلب کرتا ہے اور زیادہ کھاتا ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان جلوسہ للاکل جلوس المستوفد مقعیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ کھانے کے لیے جب آپ بیٹھتے تو آپ یعنی سرین کے بل بیٹھتے تھے، مقعیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دو زانوں پر آپ بیٹھتے تھے۔ وہ یقول، آپ فرماتے ہیں کہ انما انا عبد
یقیناً میں ایک بندہ ہوں، آکلو کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسا کہ بندہ کھاتا ہے، یعنی کھانے کے انداز سے بندگی جھل کے بھرے، سبحان اللہ سبحان کھانے کے انداز سے فرعونیت یا نمرودیت یا شہنشاہیت یا عامریت یا ملوکیت نظر نہ آئے، کھانے کے انداز سے معلوم ہونا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا، عاجزی ان کے ساری معلوم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ زندگی کیا ہے، بندگی کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، بیٹھک کا انداز بھی آپ بتا رہے ہیں، اور میں بیٹھتا ہوں جیسا کہ بندہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَيْسَ مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الْاتِّكَاءِ الْمَيْلَ عَلَى شِقٍّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے برے فی الاتکائی، یعنی ٹیک لگانے کے بارے میں حدیث جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طرف مائل ہو جانا، جھک جانا یہ مراد نہیں ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَوْمُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ قَلِيلًا، یہ یہاں تک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طعام یعنی کھانے کے جو آداب تھے وہ بیان کیے گئے۔ سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ اگر پڑھ لیں تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَوْمُهُ، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام فرمانا، کانا قلیلاً، وہ بہت کم تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور صالحین کی علامت بھی بتائی گئی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں ان کا سونا کم تھا۔ کیا مطلب خالی جاگنا مراد ہے کیا؟ وہ نہیں ہے، عبادت کے ساتھ جاگنا، عبادت کے ساتھ جاگتے تھے وہ لوگ۔ شہیدت بذالک الآثار الصحیحہ، اس پر گواہ ہے صحیح احادیث۔ ومع ذلک، اور اس کے باوجود فقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام فرمانے کا انداز یہ تھا کہ آپ دائیں جانب سوتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ پر سر رکھ کر آپ آرام فرماتے تھے۔ استظہاراً علی قلۃ النوم، یہ یعنی کم نیند پر مدد حاصل کرنے کے لیے، جو بالکل ایسا چت لیٹ گئے تکیے پہ سر رکھ کے تو کب سونے والا ہے اور کب اٹھنے والا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو پسند فرمایا کہ آپ دائیں جانب، دائیں ہاتھ پر آپ سر رکھ کر آرام فرماتے تھے۔ لِأَنَّهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَهْنَأُ لِهُدُوِّ الْقَلْبِ، کیوں؟ اچھا، دائیں جانب سونے میں ایک حکمت بتا رہے ہیں کہ بائیں جانب بار نہیں پڑیں گا، بائیں جانب دل ہوتا نا، دل کو آرام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آج 1400 سال کی تحقیق کے بعد سائنٹسٹ بول رہے ہیں، لیکن میرے آقا 1400 سال پہلے سائنس کے نام و نشان سے پہلے آپ بتا دی۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وما يتعلق به من الاعضاء الباطنہ سبحان اللہ، حینئذ لمیلها الى الجانب الايسر، اور اس کے ساتھ جو کچھ اس سے جو دل سے جو اعضاء متعلق ہوتے ہیں باطنی، اس وقت یہ ان کو آرام ملتا ہے، کیونکہ یہ دائیں جانب مائل ہوتے ہیں، دل سے ریلیٹڈ جتنے اعضاء ہیں انسان کے وہ پورے بائیں جانب ہوتے ہیں۔ تو جب سیدھے جانب ان سوئے گا تو بائیں جانب دل اور دل سے ریلیٹڈ جتنے، ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے اعضاء ہیں سب پرسکون ہو جاتے ہیں۔ فَيَسْتَدْعِي ذَلِكَ الِاسْتِثْقَالَ فِيهِ وَالطُّولَ وَإِذَا نَامَ النَّائِمُ عَلَى الْأَيْمَنِ تَعَلَّقَ الْقَلْبُ وَقَلِقَ فَأَسْرَعَ لِفَاقَهُ وَلَمْ يَغْمُرْهُ الْاِسْتِغْرَاقُ، بتا رہے ہیں کہ دائیں جانب لیٹنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ گہری نیند نہیں لگتی، اس کو جلدی بیدار ہو جاتا ہوں، تو بہت بڑی حکمت ہے۔ اب پھر یہاں سے دوسری فصل میں زندگی کے وہ امور بتا رہے ہیں جس کی کثرت پر تعریف کی جاتی، ایک پہلو وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جس کی قلت پر تعریف کی جاتی، جیسے کھانا پینا ہے، سونا، یہ کم اگر ہو تو یہ قابل تعریف ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جس کی کثرت پر تعریف کی جاتی ہے۔ والضرب الثانی ما يتفق التمدح بکثرته والفخر بوفوره كالنکاح والجاه، زندگی کی ضروریات میں دوسری قسم وہ ہے جس کی کثرت پر تعریف کی جاتی ہے، کثرت پر تعریف کرنا سب اس پر متفق ہے، اور اس کے وفرت
کثرت پر فخر کیا جاتا ہے جیسا کہ نکاح ہے اور جا ہے. امن نکاح اب رہا نکاح کا معاملہ فمتفق فیہ شرعاً تو اس میں اتفاق ہے شرعی اور عرفی اعتبار سے. عادتاً فإنہ کمال دلیل الکمال کیونکہ کثرت نکاح کی کثرت یہ کمال کی دلیل ہے انسان کے کامل ہونے کی. وصحت الذکوریہ اور انسان کے صحت مند ہونے کی بھی دلیل ہے. ولم یزل التفاخر بکثرتہ عادتاً معروفہ اور ہمیشہ کثرت نکاح پر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے. عرب کا ایک مزاج تھا یہ. والتمادح بہ سیرۃ ماضیہ اور اس میں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے تھے. یہ ایک گزرا ہوا طریقہ ہے. وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَسُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ اب رہا شریعت میں تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول سنت ہے. وقد قال ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا افضل هذه الامہ اکثرها نساء اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جن کی بیویاں زیادہ ہوں. زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے 4 کی اجازت ہے وقت واحد میں. 4 میں سے کسی ایک کا اگر انتقال ہو جائے یا اگر طلاق یا خلع کی نوبت آ جائے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر 4تھی شادی کر سکتا ہے. تو کثرت نکاح پسندیدہ چیز ہے بشرطے کہ اس کے حقوق ادا کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اثر ہے مشیرن الیہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم تناکحوا تناسلوا فإنی مباہن بکم الامم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کرو آپس میں تناسلوا اور نسل کو بڑھاؤ کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہاری کثرت پر دیگر امتوں پر میں فخر کروں گا. یعنی جتنے مسلمان نکاح کریں گے جتنی زیادہ اولاد ہوں گی اتنے مسلمان ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اور امت مسلمہ جب بڑھے گی تو دیگر امتوں کے مقابلے میں جب یہ امت زیادہ ہوں گی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے قیامت کی. تو نکاح کی حکمت اور کثرت کی حکمت بتا رہے ہیں. وَنَهَا عَنِ التَّبَتُّلِ اور آپ نے تبتل سے منع فرمایا. تبتل کا مطلب یہ ہے کہ نکاح نہ کرنا نکاح کو چھوڑ دینا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے. مع ما فیہ من قمع الشہوہ حالانکہ اس میں شہوت کو ختم کر دینا ہے اور نکاح کو نیچے رکھنا ہے. اللذین نبہ علیہما ان دونوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کیا ان دونوں سے اپنے اس قول کے ذریعے. من کانا ذا طول نکاح میں کیا فائدہ ہے بتا رہے ہیں. من کانا ذا طول جو مالدار ہو صاحب استطاعت ہو فلیتزوج چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یعنی ازدواجی زندگی کے اخراجات کو برداشت کرنے کا جو بھی اہل ہے تو نکاح میں تاخیر کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سنت کے خلاف ہے. جیسا خواہشات کا ایک نقشہ بنا کے بیٹھے ہوئے فلاں چیز ہونا فلاں اس وقت تک عمریں ختم ہو جائیں گی اور انسان گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو نکاح کی استطاعت رکھنے والا ہو فلیتزوج چاہیے کہ وہ نکاح کرے. نکاح کی ترغیب دی ہے. فإنہ اغض للبصر آپ فرماتے ہیں کیونکہ نکاح کو نیچے کرنے والا ہے. شادی اگر کر لے گا تو وہ نکاح کا غلط استعمال نہیں کریں گا بھائی غیر عورتوں کو نہیں دیکھیں گا غیر محرم کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھیں گی نظر نہیں اٹھیں گی نظر سے غلط چیزیں نہیں دیکھے گا. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہے نکاح. من کانا ذا طول فلیتزوج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو تو وہ نکاح کر لیں کیونکہ یہ نکاح کے فائدے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ نکاح کی حفاظت کرنے والی چیز ہے نکاحوں کو جھکانے والی چیزیں نہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ. حَتَّى لَمْ يَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِمَّا يَقْدَحُ فِي الزُّهْدِ یہاں تک کہ علماء نے اس کو شمار نہیں کیا ان چیزوں میں جو زہد کے خلاف. شادی کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے آئین تقوی ہے تقوی کا کمال ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی کامل تقوی پیدا نہیں کر سکتا. قول سہل بن عبداللہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد حببنا الی سید المرسلین فکیف یزہد فیہن. حضرت سہل بن عبداللہ بہت بڑے صوفی فرماتے ہیں کہ یہ یعنی عورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا دیا. حضور فرمائے نا
اور دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں مجھ کو پسند ہیں، ان میں خواتین کا بھی اب ذکر فرمائے، تو ان سے کیسے بے رغبتی کی جا سکتی؟ انبیاء جب نکاح فرمائے، انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی متقی نہیں ہو سکتا، بے شک. اور یہ نکاح عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے، جیسا لوگ جیسا سمجھتے ہیں کہ بھئی عبادتوں میں یا دنیاوی معاملات میں ترقی میں رکاوٹ، ایسا نہیں ہے. وَنَحْوُهُ لِابْنِ عُيَيْنَةَ، اور جیسا ہی قول ابن عیینہ سے منقول ہے. وَقَدْ كَانَ زُهَّادُ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم کثیری الزوجات والسراری، کثیری النکاح. زہاد صحابہ، صحابہ ویسے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، لیکن ان میں بھی جو اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار جو صحابہ تھے وہ لوگ بھی بہت زیادہ نکاح کرنے والے تھے، بہت زیادہ بیویاں والے تھے لوگ، والسراری، اور باندیاں والے تھے. کثیر النکاح. وحکی فی ذلک عن علی والحسن وابن عمر وغیرہم غیر شیء وقد کرہ غیر واحد ان یلقى اللہ عزبا، اور بہت سارے صحابہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں غیر شادی شدہ ہو کر. اللہ اکبر. فإن قیل کیف یکون النکاح وکثرته من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا، فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلا. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قدرته لنكح. فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا. اولا ذکر له بل قد انکر هذا حذاق المفسرین ونقاد العلماء وقالوا هذه نقیصہ وعیب لا يليق بالانبیاء ولا يليق بالانبیاء علیہم السلام، وانما معناه انه معصوم من الذنوب اي لا يأتيها كأنه حصير عنها. وقيل مانعا نفسه من الشهوات. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھئی نکاح کرنا اور نکاح کی کثرت یہ فضائل میں کیسے ہو سکتی ہے یہ چیز، مثال کے طور پہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، یحییٰ بن زکریا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمایا کہ وہ نکاح نہیں کیے تھے، عورتوں سے رکنے والے تھے، دوری اختیار کرنے والے تھے. وحصورا سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین ملک. بس اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایسے تعریف کو فرما رہا ہے بالعجزی، یعنی عجز کی وجہ سے، اس چیز سے جس کو تم فضیلت شمار کر رہے ہو. یعنی نکاح اگر فضیلت ہے تو اس سے رکنے پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کیوں فرما رہا ہے. وَهَذَا عیسیٰ ابن مریم، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نکاح نہیں فرمایا. وَلَوْ كَانَ كَمَا قَدَّرْتَهُ لَنَكَحَ. اگر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ فضیلت کی چیز ہوتی تو ضرور وہ نکاح کر دیتے. فعلم، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو تعریف فرمائے کہ وہ حصور تھے، یعنی وہ خواتین کے قریب نہیں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ لیس کما قال، وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا انہ کان حیوبا، کہ آپ صاحب ہیبت تھے یا کوئی اور چیز، جیسا لوگ غلط چیزیں بیان کی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا. بلکہ اکثر یعنی ماہر مفسرین اور علماء نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ یعنی قدرت تو تھی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ قدرت دیا، اللہ تعالیٰ نکاح کی ہر کمال اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرمایا، ہر نبی کو. اب یہاں پہ حصور کے معنی بتا رہے ہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم تھے، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات، گناہ کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا تھا. ای لا یأتیہا کأنہ حصیر عنہا، یعنی گناہوں کے پاس آپ نہیں جاتے تھے، گناہوں کے قریب تک نہیں جاتے تھے. وقیل مانعا نفسہ من الشہوات وقیل لیست لہ شہوۃ فی النساء فقد بان لک من ھذا ان عدم القدرۃ علی النکاح نقص وانما الفضل فی کونها موجودۃ ثم قمعها اما بمجاہدۃ کعیسیٰ علیہ السلام او بکفایۃ من اللہ تعالی کیحییٰ علیہ السلام. تو بعد انبیاء کی سیرت میں اللہ تعالیٰ یہ پہلو رکھا کہ وہ لوگ نکاح نہیں کیے،
لیکن اکثر انبیاء تو نکاح کیے. یہ بعض انبیاء کی مثال اللہ تعالیٰ یہ کیوں دیا ہے کہ ان کے اندر قدرت تھی نکاح کی, نکاح کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیے؟ یہ تاکہ ان لوگوں کے لیے مثال ہو جائے جو لوگ نکاح کرنے یعنی مطلب نکاح کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے, تو ایسے لوگ ان انبیاء کی سیرت کو اختیار کریں کہ پاک دامن رہیں, گناہ کی طرف نہ جائیں. یہ انبیاء کرام نکاح کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہیں کیے لیکن گناہوں سے معصوم رہے, محفوظ رہے, گناہوں سے پاک رہیں. تو ان کی سیرت کو وہ لوگ اختیار کریں جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن نکاح کی طاقت ان کے اندر موجود ہے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں جیسا کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہے اور نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد نکاح کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے, اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے, تو یہ بہت بلند درجہ ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. الذی لم تشغلہ کثرتہن, جن کو یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کثرت سے فرمائیں لیکن کثرت نکاح آپ کو آپ کے رب کی عبادت سے غافل نہیں کیا. یعنی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے کہ پیروں پر سوجن آ جاتے. تو یہ کمال ہے کہ نکاح کر کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا, اللہ کا حق ادا کرنا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مقصد بھی یہی ہے. بل زادہ ذلک عبادۃ لتحسینہن وقیامہ بحقوقہن واکتسابہ لہن وہدایتہ ایاہن بل صرح انہا لیست من حظوظ دنیاہ. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک آپ نے صراحت فرمائی کہ بیویوں کا ہونا, یہ بیویاں دنیا میں سے نہیں وریں, یہ آخرت کی چیزیں وریں. فرما رہے ہیں کہ ہوا وَإِن كَانَتْ مِنْ حُظُوظِ دُنْيَا غَيْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ, تمہاری دنیا میں سے میرے پاس 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی. فدل أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما مع أمر دنيا غيره اللذين هما من أمر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزیں کیا تھیں, وہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے میرے لیے 3 چیزیں محبوب بنائی گئی. فرما رہے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ طیب, خوشبو, دوسری چیز ہے بیویاں, نیک بیویاں, پھر تیسری چیز آپ فرما رہے ہیں کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے نماز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نیک بیوی دنیا کی بڑی نعمت ہے فرما رہے ہیں, اس کا تعلق آخرت سے, آخرت کے کاموں میں وہ شوہر کے لیے معاون اور مددگار ہے اور اس کو گناہوں سے بچانے والی ہے. تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کری کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کرنا ان چیزوں سے جس کا ذکر کیا گیا, من النساء بیویاں, والطیب اور خوشبو. یہ 2 چیزیں بریں دوسروں کے لیے دنیاوی معاملات ہیں لیکن حضور کے لیے دنیاوی معاملات نہیں ہیں, یہ اخروی معاملات ہیں. کیونکہ نبی کا کوئی بھی کام دنیا کا نہیں ہوتا, آخرت کا ہوتا. یہ چیز ذہن میں رکھیں, نبی کے ہر کام کا تعلق, ہر ادا کا تعلق آخرت اور دین ہے, وہ دنیا داری میں شمار نہیں ہو. خوشبو اس لیے آپ پسند فرماتے تھے کہ فرشتے آپ کے پاس آتے تھے, تو فرشتوں کو خوشبو پسند ہے.
پھر تیسری چیز آپ بتا رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فقد ساوا یحییٰ وعیسیٰ فی کفایتی فتنتہن وزاد فضیلۃ بالقیام بہن وکان صلی اللہ علیہ وسلم ممن اقدر علی القوۃ فی ھذا واعطی الکثیر منہ ولہذا ابیح له من عدد الحرائر ما لم یبح لغیرہ وقد روینا عن انس انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدور علی نسائہ فی الساعۃ من اللیل والنہار وہن 11 قال انس وكنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجلا خرجه النسائي وروي نحوه عن ابي رافع۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل بناتا ہے، تو عام مردوں کے مقابلے میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ کئی مردوں کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث پاک میں آئے کہ 40 مردوں کی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک آدمی 4 نکاح کر سکتا، تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کئی ازواج سے کئی نکاح کی اللہ تعالیٰ کو اجازت دیا، لیکن آپ 11 پر اکتفا فرمائیں۔ وعن طاؤوس اعطی علیہ السلام قوت 40 رجلا، حضرت طاؤوس سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 مردوں کی آپ کو طاقت عطا کی گئی تھی، یہ بھی کمال مصطفیٰ ہے۔ ومثلہ عن صفوان بن سلیم وقالت سلمى مولاده طاف النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلة على نساء التسع وتطهر من كل واحدة قبل ان يأتي الأخرى وقال هذا أطيب وأطهر وقد قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی 99 نکاح فرمائے تھے، 99 خواتین آپ کے نکاح میں تھی۔ تو کثرت نکاح یہ کیا ہے، ایک فخر کی چیز ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، امت کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے۔ وَإِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ فِي ظَهْرِ سُلَيْمَانَ مَاءُ 100 رَجُلٍ وَكَانَ لَهُ 300 امْرَأَةٍ و300 سَرِيَّةٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً بتا رہے ہیں کہ 300 بیویاں تھیں اور 300 باندیاں تھیں۔ وحق النقاش وغیرہ 700 امرأة، 700 تک بھی ذکر کرو، 700 بیویاں تھیں اور 300 باندیاں۔ وقد کان لداؤد علیہ السلام علی زہدہ وأکلہ من عمل یدہ 99 امرأة، حضرت داؤد علیہ السلام کے زہد اور تقوی کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے کمائی سے آپ کھاتے تھے، برا یعنی کسی کے تحفے وغیرہ ایسی چیز نہیں، بلکہ محنت کر کے کما کے کھاتے تھے، اس کے باوجود آپ کے 99 بیویاں تھیں۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ان هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب وتمت بزوجی اوریا کی بیوی سے بھی آپ نکاح فرمائیں، تو 100 ہو گیا۔ وقد نبہ علی ذلک فی الکتاب العزیز، اللہ تعالیٰ اس واقعے سے باخبر کیا اپنی کتاب میں، اپنے اس قول ان هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة۔ وفی حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فضلت علی الناس ب40، مجھ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی 4 چیزوں کی وجہ سے، بالسخاء، سخاوت کی وجہ سے، حضور میں سب سے زیادہ سخاوت ہے، والشجاعہ، بہادری بھی ہے، وکثرت الجماع وقوت البطش، یعنی سب سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے، کثرت طاقت کی وجہ سے، اور وقوت البطش یعنی مقابلہ، جنگ و جدال بھی اگر ہو جائے تو اس میں بھی آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، یعنی ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل اور اکمل بنایا۔ وَأَمَّا الْجَاهُ فَمَحْمُودٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں کہ جاہ کیا ہے، وجاہت کیا ہے، اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اس مضمون کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے، کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کھانے پینے کے آداب بتائے گئے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ کم کھانا چاہیے، کم پینا چاہیے، پانی وغیرہ جائز چیزیں، اور کم سونا چاہیے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور ایک سنت یہ بتائی گئی ہے کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، جی ایسے انداز میں بیٹھیں کہ کھانے کی طرف انسان جھکے،
سبحان یعنی اس کے کھانے کے انداز سے عاجزی انکساری بندگی جھلکے اور بیٹھنے کا انداز نشست اور برخاست کا انداز ایسا ہوگا. یعنی حضور بندگی کیا ہے آپ بتا دیا, زندگی کو بندگی بناؤ, یہ سیرت مصطفیٰ کا خلاصہ. سبحان اللہ سبحان یعنی صرف مسجد کی چار دیواری میں نماز پڑھنے کا نام سیرت مصطفیٰ نہیں. گھر میں رہ کر خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی بندگی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور کھانے پینے میں حضور کی سنتوں کو اختیار کرنا یہ بھی بندگی ہے. کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا یہ بھی بندگی ہے, یہ بھی عبادت ہے. کسی کے کام آنا یہ بھی عبادت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی زندگی حقیقی بندگی کیا ہے آپ بتا دیں. عبادات تو فرض ہے ہی, اس کو ادا کرنا ہی چاہیے, لیکن صرف یہ تصور کرنا کہ مسجد کے اندر ہی عبادت ہے یہ غلط تصور ہے. بے شک. کیونکہ عبادت ہم کو 24 گھنٹے کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ہماری گفتگو کا انداز, ہمارے کھانے پینے کا انداز, آرام کرنے کا انداز یہ سنت کے مطابق اگر ہو جائے تو ہمارا سونا بھی عبادت, ہمارا کھانا بھی عبادت, ہمارا پانی پینا بھی عبادت, ہمارا چلنا بھی عبادت, ہمارا بیٹھنا بھی عبادت, ہمارا گفتگو کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. مصافحہ کرنا بھی عبادت, معانقہ کرنا بھی عبادت, کسی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی عبادت. تو عبادت کو سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پڑھنا ضروری ہے. تو اس وقت اسلام کا حقیقی تصور لوگوں کے سامنے آئے گا کہ اسلام ہے کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ چیز معلوم ہوگی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مولا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے صدقے میں مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. آمین. تمام آسمانی بلاؤں, زمینی فتنوں سے, گردشوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, غموں سے, جانی و مالی نقصانات سے, حادثات سے, بیماریوں سے, دشمنوں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرما. آمین. مولا ہم سب کو شفا عطا فرما. آمین. مولا مجھ کو اور میرے ساتھی جناب سید محمد عبد الواسع الحسینی البخاری کو مولا صحت اور عافیت عطا. آمین. مولا ہم میں جو بھی تکلیف ہے مولا اس کو دور فرما. آمین. مولا ہماری جو بھی تکلیف ہے تو اس کو جانتا ہے, اس کو دور فرما. آمین. مولا ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے دوستوں کے اہل و عیال کو, اہل خاندان کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. آمین. مولا درس دینے والے, درس سننے والے, درس کا اہتمام کرنے والے تمام افراد کو مولا شفا شریف کے درس کی برکت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کریم کی برکتوں کے صدقے میں مولا ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما. آمین. ہر لا علاج بیماری سے ہم کو بچا لے مولا. آمین. ہم میں جو بھی تکلیف ہے مولا اس کو دور فرما. آمین. ہمارے اندر جو بھی بیماری ہے اس کو دور فرما. مولا ہم کو مکمل شفا یابی, صحت یابی عطا فرما. آمین. اور آئندہ بھی ہم کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے. آمین. دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. آمین. حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مکمل سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سنتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. حضور کے وسیلے سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.